احباب گرامی، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جماعت الہاشمیہ کے پلیٹ فارم سے جو رئیس جماعت ہاشمیہ حضور پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی بغدادی الرزاقی فکر ابو طالب علیہ السلام کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے۔ فکر ابو طالب علیہ السلام، ذرا توجہ فرمائیے گا، ہم کون سی فکر پہ ہیں؟ کسی کو کسی کا فکر ہے، کسی کو کوئی فکر ہے، کسی کو کوئی فکر ہے، اور ہم فکر ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فکر ابو طالب ہے کیا؟ فکر ابو طالب یہ ہے کہ پیغام محمد عام ہو جائے، پیغام مصطفیٰ عام ہو جائے۔ فکر ابو طالب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات کا اور ان کے پیغام کا دفاع کیا جائے، یہ فکر ابو طالب ہے۔ تو ہم تو فکر ابو طالب پہ علیہ السلام، جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام، اور میرا دل ہے کہ میں آج کے اس پروگرام کو منسوب کر دوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز، ان کے نام منسوب کر دوں۔ ان کی پاک والدہ کو میرا سلام ہے، جن کی گود میں ابو طالب علیہ السلام جیسا نورانی پیکر تشریف لے کے آئے۔ حضرت سیدہ پتہ نہیں یہ کیسا خاندان ہے، اس خاندان میں اللہ نے کیسی کیسی جگہ پہ لفظ فاطمہ کو رکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ماں کا نام بھی فاطمہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر گھر میں جن کے بطن اطہر سے علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی، اس بیوی کا نام بھی فاطمہ۔ کیا نام ہے! اور پھر گھر میں جو رحمتوں کا پیکر بن کے آئی، جو ساری کائنات کی مونس و غمخوار ہیں، جن کے بچوں کا صدقہ اللہ سب پر کرم فرمائے گا، جب بہو آئی تو وہ بھی فاطمہ۔ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس نام سے نسبت ہے؟ ماں کا نام بھی فاطمہ، اور پھر بیوی کا نام بھی فاطمہ، اور بہو کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو ایسی فاطمہ ہے کہ نبی نے فرمایا جو بھی آگ سے بچے گا اسی کا صدقہ ہی بچے گا۔ تو یہ ہے، کیا نسبت ہے اس گھرانے کو اس لفظ فاطمہ سے؟ حفصہ، کیا خوبصورت یہ نسبت ہے، اللہ نے اس گھر میں ہی یہ فاطمہ رکھی۔ اور پھر قربان جاؤں، میرے مولا حسین کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو نام فاطمہ، پھر دوسری بیٹی آتی ہے تو نام فاطمہ، مولا حسن کے گھر میں بیٹی آتی ہے تو نام فاطمہ۔ کیا ان کو محبت ہے اس پاک نام سے، اور اللہ کا کیا انتخاب ہے اس گھر میں کہ جو بھی پاک ہستی آتی ہے وہ فاطمہ۔ تو یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کائنات والوں کو کہ لوگوں، یہ نام فاطمہ ہی ہے جس کا فیض چل رہا ہے۔ تو میرا دل کر پڑا کہ میں اس پروگرام کو منسوب کر دوں، اپنے رسول کی بارگاہ میں رکھوں کہ یا رسول اللہ، ہمارا آج کا یہ پروگرام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو ماں فاطمہ، ان کے ساتھ ہم منسوب کرتے ہیں، ان کے قدموں میں جو ہے وہ یہ نوکری پیش کرتے ہوئے۔ تو برادران اسلام، یہ گفتگو ہماری کا مرکز و محور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام
یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ہاشم کے پوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ہاشم کے کیا ہے؟ یہ حضرت ہاشم کے پوتے ہیں، جناب عبد المطلب کے بیٹے، نبیوں کے سردار کے چچا، ولیوں کے تاجدار کے ابا اور اماموں کے حسنین کریمین کے دادا ہیں، فاطمہ بنت اسد کے سر کے تاج ہیں، سر تاج شوہر ہیں، اور فاطمہ بنت عمر بن عائز کے بیٹے ہیں، اور سبحان اللہ حسنین کریمین کے دادا ہیں۔ یہ کتنی نسبتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو، کتنی نسبتیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے سسر ہیں، ان کے سسر ہیں۔ اتنی بلند و بالا ہستی کا ذکر اور ہمارے نصیب، میں اللہ کا اس نعمت پہ شکر کیوں نہ ادا کروں کہ ہمارے نصیب میں اس ہستی کا ذکر آیا۔ تو ہم نوکر ہیں، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ چلو یہ نوکر ہمارا نام لے لے ذرا، ورنہ نوکر کی اوقات کیا ہے ایک گدا اور سائل کی کہ وہ اپنے مالکوں کا نام لے لے کے بات ہے۔ تو یہ ہمارے نصیب ہیں، اس لیے برادران اسلام، اور میں یہاں یہ عرض کروں گا نبی پاک کے آباء و اجداد کے حوالہ سے، اور یاد رہے حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ وہ بزرگ و برتر ہستی ہیں، اور یہ بھی حدیث پاک ہے۔ امام ابن منذر نے اور امام عبد الرزاق نے بخاری اور مسلم کی شرائط پہ اس حدیث کو صحیح لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین 7 اعلیٰ قسم کے مومنوں سے خالی رہی ہو، اور وہی 7 ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ مخلوق کو تباہ نہیں ہونے دیتا۔ تو برادران اسلام، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام مسلمان نعوذ باللہ نہیں تھے، وہ اس دور میں جو دور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا، اعلان نبوت سے پہلے، حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد، حضرت ابو طالب کے سوا کوئی مجھے مسلمان تو ڈھونڈ کے دکھائے۔ نبی نے فرمایا کہ 7 مسلمان ایک وقت میں زمین پر لازمی ہوتے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو وہ ہے نا مسلمانوں کا گروہ، ان میں نبی مبعوث فرما۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی مومنوں میں آیا ہے۔ اس وقت مومن کون تھے؟ جو مومنوں میں نبی آیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کہاں ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیج ان میں جو انہی میں سے ہے، مومنوں میں، ایمان والوں میں، نبی ان میں آیا ہے۔ تو اس وقت کون تھا وہ ایمان والا؟ وہ ایمان والا اور ایمان والوں کا سردار جناب ابو طالب علیہ السلام۔ گل سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھ گئے ہیں؟ تو قرآن بول بول کے عظمت ابو طالب علیہ السلام کا اعلان کر رہا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ ہم ان کی عظمتوں کا، بھئی مبارک ہو ان کو جو کسی اور کے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تو علی کے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، جو نبی کے باپ دادا۔ علی کے باپ دادا کون ہے؟ جو نبی کے باپ دادا۔ تو اس لیے برادران اسلام، یہ حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، اور عجیب یہ ایک منطق ہے، عجیب منطق ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بڑی قربانیاں کہتے ہیں جی، وہ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کی ملت پہ ہوں۔ نعوذ باللہ، گویا کہ وہ اپنے اس خطرناک اور غلیظ عقیدے میں نبی پاک کے باپ دادا کو، حضرت ابو طالب کے باپ دادا کو بھی کافر ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ نہیں پڑھا جی، وہ تو اپنے باپ دادا کی ملت پہ تھے۔ پتا ہے ابو طالب کا باپ کون تھا؟ جانتے ہیں لوگ کہ حضرت ابو طالب کے باپ کون ہیں؟
حضرت ابو طالب کے باپ ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت سیدنا عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا جان ہیں، ان کا بیٹا ہے یہ ابو طالب۔ سمجھ گئے بات؟ تو حضرت عبد المطلب اپنے وقت کے سب سے بڑے مومن ہیں اور موحد ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے اس کو چلانے والے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہدایت پر تھے، وہ ہدایت والے تھے، وہ ہدایت تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ہدایت کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے۔ کیا تقسیم کرتے تھے؟ اور اللہ کا حکم ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ کہ یہ جو ہدایت ہے نا یہ کوئی اور نہیں دیتا، یہ میں دیتا ہوں۔ یہ جو ہدایت لینے کا رشتہ تھا جناب عبد المطلب کا وہ اللہ سے تھا۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، ہماری اہل سنت کی کتب اس بات کی بول بول کے گواہی دیتی ہے، بول بول کے گواہی دیتی ہے کہ عبد المطلب مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ مسلمان گر تھے، اعلیٰ انسان نہیں تھے، انسان گر تھے، انسان بنانے والے تھے۔ کوئی ان کا مطالعہ تو کرے میرے پاک نبی کے آباء و اجداد کا، اور یہ جتنا بھی فیوز و برکات ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ کلمہ باقیہ میری اولاد میں باقی رکھ۔ مفسرین اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ کلمہ باقیہ کیا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک گروہ ہمیشہ اس لا الہ الا اللہ پہ قائم رہا۔ میں اس بات کا چیلنج دیتا ہوں کہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان کے بتوں کے نام مجھے آتے ہیں کہ کون سے قبیلے کا نام ہے، کس بت کا نام ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے تمام ان لوگوں کو جو میرے نبی کے آباء و اجداد پر کفر کی نسبت کرتے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈو بنو ہاشم کا بت بھی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اگر کسی کو مل جائے تو یہ ہمارا چیلنج ہے کہ بنو ہاشم کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ بنو ہاشم بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ میں عرض کروں گا اور یہ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب ان کے بارے میں جو الفاظ ہیں عرض کروں، کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لکھا حضرت عبد المطلب کامل ترین صفات کے حامل تھے۔ یہ لفظ کامل سے آپ کی کوئی واقفیت ہوگی؟ کامل ترین، ایک ہوتا ہے نیک آدمی ہونا، کچھ نہ کچھ خامی کچھ نہ کچھ کمی کجی رہ جاتی ہے، لیکن نبی کے دادا کامل و اکمل تھے۔ فرمایا کامل ترین صفات کے حامل تھے میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام۔ تو ایک دے علیہ السلام تو پریشان ہے، میرے نبی دے باپ دادے بھی علیہ السلام، انہاں دی اولاد بھی علیہ السلام۔ کیوں؟ باپ دادے بھی علیہ السلام، میرے نبی دی اولاد بھی علیہ السلام، سب علیہ السلام۔ کہ اگر ان پہ سلام نہیں ہے نا تو پھر کسی پہ بھی سلام، ان پر اللہ کا سلام ہے، ان پر سب کا سلام ہے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارا بھی سلام ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا جان، اور اس کے بعد آپ کا انداز تربیت دیکھیں، آپ سیرت پڑھیں حضرت عبد المطلب کی، یہ نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے کتابوں میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملا بتانے کو تیار نہیں ہے، نہیں تیار تو نہ صحیح، بھئی جماعت الہاشمیہ کے پلیٹ فارم سے نبی کے آباء و اجداد کا ذکر چلے گا، سادات کریں گے، ان کے نوکر کریں گے، ان کے گداگر کریں گے، ان کے ساگ کریں گے، ان کی نوکری کریں گے ہم۔ آپ ہمیشہ اپنی اولاد کو حکم دیتے ظلم نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنی، منع کرتے ظلم و سرکشی سے، اور فرماتے کہ نہیں ایسے کام کرنے، اور ارشاد فرماتے اپنے مکارم اخلاق کو مکمل کرو،
یہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں سے معاملات کو بہتر رکھنا، کسی کا خیال کرنا. اندازہ کریں نا، یہ سیرت ہے حضرت عبد المطلب کی. وہ اخلاقیات کا درس دینے والے تھے. یہ اخلاقیات کا درس کون دیتا ہے؟ فرمایا محبوب میں نے آپ کو اخلاق بھیجنے کے لیے، اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا. تو آپ لوگوں پر اخلاقیات کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. تو گویا میرے نبی کے باپ دادا بھی لوگوں کو اخلاق سکھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کو فرماتے ہیں دنیا پرست نہ بنو. یہ کون ہوتا ہے جو دنیا پرستی سے بچاتا ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. اب چونکہ نبی ابھی آیا نہیں، نبوت کا چونکہ ابھی اعلان نہیں ہے، کوئی تو ہونا جو پہلے نبیوں کی تعلیمات ہیں ان کو پھیلائے. وہ حضرت عبد المطلب ہے. وہ حضرت عبد المطلب وہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں دنیا پرست نہ بنو، خدا دنیا پرست نہ بنو، خدا پرست بنو. تو برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور سکھاتے سکھاتے اور کیا سکھاتے ہیں؟ آپ اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں شراب حرام ہے. دیکھیں نا، یہ قرآن نے کہا آگے کہ شراب حرام ہے. میرے نبی کا دادا لوگوں کو شروع سے سکھا رہا ہے کہ شراب حرام ہے. فرماتے لوگوں مجھ پر حرام ہے. آپ فرماتے مجھ پر شراب حرام ہے. بھئی پوچھنے کی بات ہے کہ جناب عبد المطلب تجھ پر کیوں حرام ہے؟ فرمایا میں نے اپنے اوپر حرام اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کی جد بھی پاک ہے، ان کی اولاد بھی پاک ہے. فرماتے لوگوں شراب حرام. اچھا، اور آپ کیا تعلیمات دیتے تھے؟ یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بھئی اگر حضرت عبد المطلب نے یہ تعلیمات نہ دی ہو تو میں ذمہ دار. فرماتے زنا حرام عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں زنا عام تھا. یہ دیکھیں یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ نبوی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، یہ دین محمدی کی تعلیمات نہیں، یہ پیغام ربانی نہیں، یہ ہدایت کا سلسلہ نہیں. تو یہ ہدایت کا سلسلہ کون دے رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب دے رہے ہیں. اور حضرت عبد المطلب آپ بار بار سکھاتے ہیں. آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مخصوص راتیں آتی تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. مخصوص راتیں آتی تو نبی کے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں چلا کرتے اور اپنی جو ان کی توجہ تھی قلبی اس کو اللہ کی طرف لگا دیتے اور کائنات کے معاملات میں غور و فکر کرتے اور وہاں پر کئی دن کئی راتیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے. اب آپ اندازہ کریں حضرت عبد المطلب کا دین کیا ہے، حضرت عبد المطلب کی فطرت کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے. یہ حضرت عبد المطلب پتہ چلا میرے نبی غار حرا میں کیوں جاتے تھے. میرے نبی غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ میرے نبی کا دادا وہاں بیٹھتا تھا اور پھر پوتا بھی وہیں بیٹھتا تھا. یہ حضرت عبد المطلب غار حرا میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے، خلوتوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے. بھئی یہ کوئی نہ بتائے، ہم بتائیں کہ میرے نبی کے جد کیسے تھے. بھئی جو ہوئی نبی کی جد، نبی کے اجداد، نبی کے باپ دادا، ان سے عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ کون جی آپ صاحب، کون ہو سکتا ہے ان سے عظمت والا؟ جو نبی کا باپ ہو، نبی کا دادا ہو، نبی کا پردادا ہو. غار حرا ہے اور خلوتیں ہیں اور خدا ہے. یہ حضرت سیدنا عبد المطلب ہے. تو رمضان شریف آتا، ذرا سنیے گا، رمضان شریف میں آبادیوں سے باہر نکلتے
اگر کوئی کسی پہاڑ، یہ ہم پہاڑوں کے علاقے میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں الگ الگ پہاڑیوں پہ بھی لوگوں نے رہائشیں بنائی ہوئی ہیں، بنائی ہے نا؟ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے آپ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے اور مسکینوں کو تلاش کرتے، غریبوں کو تلاش کرتے، کھانا لے کے جاتے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو پہاڑی پہ چڑھ کے کھلاتے۔ یہ تھے حضرت سیدنا عبد المطلب، کھانا کھلانے جاتے پہاڑیوں پر۔ یہ تھے میرے نبی کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب۔ پڑھے تو صحیح، میرے نبی کا دادا تھا کس شان کا مالک؟ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، جب انسانوں کو کھلا دیتے تو پھر کیا کرتے؟ پہاڑوں پہ جاتے، مختلف میدانوں میں جاتے، اپنے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں لے جاتے، پرندوں کو ڈالتے، اور جو خطرناک جانور تھے ان کو بھی ڈالتے، وحوش کو۔ اسی طرح لکھا ہے کتب میں، طیور کو اور وحوش کو۔ وحوش کہتے ہیں جو خطرناک جانور ہوتے ہیں، جن کو ہم وحشی جانور کہتے ہیں۔ میرے نبی کے دادا ان سے بھی محبت فرماتے، ان سے بھی جا کے آپ ان کو بھی کھلا کے آتے، چڑیوں کو ڈالتے، پرندوں کو ڈالتے، کیڑوں مکوڑوں کو ڈالتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو پرندوں کا بھی میزبان ہے، انسان تو انسان رہے، یہ تو جانوروں کا بھی میزبان ہے۔ عرب میں معروف تھا یہ تو کیڑوں مکوڑوں کا بھی میزبان ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی سیرت میں، یہ حضرت عبد المطلب ہیں جن کو لوگ میزبان کہتے تھے، طیور کا، وحوش کا، پرندوں کا، چرند کا، کہ یہ تو ان کو بھی کھلاتا ہے۔ انسان تو پیٹ بھر لیتے ہیں تو جانوروں کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ اور یہ عبد المطلب ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا اپنے ذہن کو خوشبو سے معطر کر لیں۔ ان کی سیرت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جسم سے ہر وقت کستوری کی خوشبو آتی رہتی، کپڑوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، جسم سے کستوری کی بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی۔ اور لکھا ہے بھلا وہ خوشبو کیسی تھی؟ وہ مسحور کن تھی، مسرور کر دینے والی، مسحور کن تھی، مسرور کر، ایسی خوشبو آتی کہ لوگ صرف خوشبو سونگ نہیں ان سے ملنے آتے، ملنے کا بہانہ خوشبو ہی سونگ لیں۔ حالانکہ عرب میں تو بڑی خوشبوئیں ہوتی ہیں، خوشبوؤں میں رہنے والوں کا من کرتا نا کہ کوئی انوکھی، کوئی نرالی خوشبو سونگے، وہ حضرت عبد المطلب کے جسم کی خوشبو سونگتے۔ بھئی خوشبو کیوں نہ آتی؟ نور مصطفیٰ کا مسکنچو تھا۔ اور ان کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے ماتھے سے اتنی روشنی نکلتی کہ جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند۔ اور وہ واقعہ تو کسی کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب وہ جو ابرہا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ قبضے میں کر لیے، آپ کا ریوڑ جو تھا اونٹوں کا وہ قبضے میں کر لیا، تو آپ اس کے پاس اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے۔ کیا لینے کے لیے گئے؟ اونٹ لینے کے لیے گئے تو آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، وہ جو ہاتھی تھا ابرہا کا وہ سجدے میں گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے کیا ہوا؟ سجدے میں گر پڑا۔ اور یاد رکھیں جانور سجدے میں گرتے نہیں، وہ گراتا ہے۔ جانور سجدے میں نہیں گرتے، وہ گراتا ہے سجدے میں۔ تو
جس کو اللہ جانوروں سے سجدہ کروائے وہ ہے میرے نبی کے دادا عبد المطلب۔ ابرہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے تخت سے نیچے اترا، اپنی جگہ دی، پوچھا جی کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میرے اونٹ کسے ہور دے ہوندے ایڈا وڈا اجڑتے ہوندے نا۔ کہا جی آپ عجیب مکے کے سردار ہیں، تو آپ کا وہ جو میں نے خانہ کعبہ ہے بیت اللہ اس کو گرانے آیا ہوں، اس کی کوئی بات کریں؟ فرمایا نہیں میرے اونٹ دے، اس کی بات تیرے ساتھ وہی کرے گا، وہی جس کا وہ گھر ہے۔ آپ بتائیں کہ حضرت عبد المطلب کی توجہ کس کی طرف تھی؟ گویا کہ انہوں نے عرض کیا اللہ سے کہ مولا اونٹ میرے ہیں، گھر تیرا ہے، میں اونٹ کی بات کر لیتا ہوں، تو اپنے گھر کی بات کر لے۔ اللہ سے رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے فرمایا عبد المطلب تو اپنے اونٹ لیا، انہاں دا میں آپ انتظام کر لیں۔ یہ رابطہ تھا حضرت عبد المطلب کا۔ اچھا ایسے خوبصورت عالی شان یہ تھی ان کی شان۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو ہیں وہ نبی پاک کے دادا جان ہیں، اور وہی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کر دیا تھا۔ کتنے اونٹ؟ اونٹ کنے کا ہوندا جی آج کل؟ اونٹ آج کل بھی لینا 2 لاکھ سے زیادہ کا آتا ہے، تے 2 کروڑ دا تے اس دور چ بنے گا۔ ہر دور میں تقریباً ریٹ سیم ہی چیزوں کے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ جڑا ایک تھان تے کھڑا 2 کروڑ دے اونٹ ذبح کردا ہے، اس کو کہتے ہیں حضرت عبد المطلب۔ یہ میں نے کم از کم بتائی ہے، 100 اونٹ ہی کر دیا، ذبح کر دیا۔ اتنے میرے نبی کے آباء و اجداد امیر کبیر ہیں۔ اور یاد رکھیں حضرت سیدنا عبد المطلب کی بہت ساری سنتیں میرے نبی کے آباء و اجداد کی ہمارے دین مصطفیٰ میں اب بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہے۔ یہ مسواک میرے نبی کے اجداد کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کے اجداد کی سنت ہے۔ یہ جو جیب میں مسواک لٹکائے پھرتے ہیں نا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کے اجداد کی سنت ہے۔ ہاں یہ جو رنگ برنگی پگڑیاں کہ آج فلاں رنگ کی کل فلاں رنگ کی، یہ پگڑیاں نبی کے اجداد کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ میرے پاک نبی کے اجداد کی سنت ہے۔ اور حضرت عبد المطلب آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں جو میرے نبی نے اپنے دین میں قائم رکھی، وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ اصول بنایا کہ جب کوئی نظر مانے اس کو لازمی پورا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں نظر مان لے تو اس کو کیا کریں؟ اللہ نے دین بنا دیا۔ فرمایا نبی کے دادا نے کہا ہے، اب قرآن بھی یہی کہے گا، مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی کہے گا۔ یہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے کہا تھا، سب سے پہلے فرمایا جو نظر مانے نا اللہ کی، خبردار وہ پوری کرے۔ اللہ نے فرمایا جو میری نظر مانے وہ پوری کرے، نبی نے فرمایا جو اللہ کی نظر مانے وہ پوری کرے۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی، یہ بات میرے نبی کے دادا عبد المطلب۔ اور پھر اور ایک چیز، یہ جو حرم شریف کا خانہ کعبہ، اس کے گرد ننگا ہو کے طواف کرتے تھے، تو وہ ننگا ہو کے طواف کس نے منع کیا؟ حضرت عبد المطلب نے۔ یہ ننگے طواف کس نے منع کیا؟ حضرت عبد المطلب نے۔ یہ جو مقام میقات پہ آ کے حاجی احرام باندھتا ہے، مقام میقات سے حاجی احرام باندھتا ہے کہ فلاں میقات ہے، فلاں میقات ہے، فلاں میقات ہے۔ کوئی حاجی تجھے پتا بھی ہے یہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے میری برادری والوں، فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر جا کے بیٹھو، احرام کی چادریں لے جاؤ،
ان کو کہو کہ طواف ننگے نہیں کرنا، یہ لو چادر، ہاں ہاں ہاں، یہ چادر لو اور دو چادریں لو اور پہنو، اور اس حالت میں حرام کا اپنا طواف کرو۔ جس جس جگہ پر حضرت نبی پاک کے اجداد نے، حضرت عبد المطلب نے چنگیاں قائم کی، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کا میقات بنا، قیامت تک کے مسلمانوں کا میقات بنا۔ اور ان کو چادر دیتے، چادر دے کے ان کو کہتے یہ چادر رینٹ پہ ہے، رینٹ پہ، یہ چادر کرائے پہ آ کے واپس بھی کرنی تاکہ دوسرا بھی اس کو پہن کے کرے، اور اس کا جو رینٹ ہے وہ بیت اللہ شریف کے خرچے میں جمع کیا جائے گا۔ یہ طریقہ نبی پاک کے اجداد نے، حضرت عبد المطلب نے، حضرت ہاشم نے متعارف کروایا۔ آج اگر احرام کی چادر اپنے جسم پہ باندھتا ہے تو حیا تو کر کہ یہ چادریں بندوائی کس نے؟ وہ پہلے تو ننگے تھے لوگ، یہ چادر دینے والا میرے نبی کا دادا، ننگے تھے، چادریں دینے والا میرے نبی کا دادا۔ یہ جو میقات ہیں یہ چنگیاں تھی نبی کے آباء و اجداد نے بنائی، یہ ہے، وہاں سے چادریں لے کے آتے تھے۔ یہ ہے، پڑھ تو مر تو صحیح میرے نبی کے اجداد تھے کیا؟ یہ ساری سنتیں ان کی ہیں، یہ ساری سنتیں ان کی ہیں۔ اور پھر آپ منع کرتے کہ نومولود بچوں کو قتل نہ کرو، یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ محرمات جو ہے، حرام جو ہے، جس طرح بہن ہے، ماں ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، یہ جو رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ رکوع تو آیا نا میرے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد۔ اعلان نبوت سے پہلے کون مکے والوں کو بتاتا تھا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ کون بتاتا تھا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے؟ عبد المطلب بتاتے تھے یہ حرام ہے تیرے اوپر۔ یہ تمیز کون دیتا تھا؟ یہ جو رشد و ہدایت کا سلسلہ تھا یہ کون پھیلا رہا تھا؟ ابھی نبی پاک نے تو اعلان نبوت ہی نہیں کیا، ابھی تو میرے نبی کو حکم ہی نہیں تھا کہ آپ بتائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس بات کو کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے آباء و اجداد بتا رہے تھے، نبی کا باپ دادا بتا رہے تھے۔ تو اور یقین جانیے یہ سارا سلسلہ حضرت عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے کیا، کیونکہ ان کے سجادہ نشین کیوں بنے، ان کے بعد مکے کے سردار بنے، رئیس مکہ بنے۔ تو یہ چیزیں سکھائی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اور چور کا یہ جو ہاتھ کاٹنا شریعت میں، آج سارے مفتی بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ میرے نبی کی شریعت میں جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عبد المطلب نے میٹنگ کی، لوگوں کو بلایا، چودھریوں کو اکٹھا کیا، جو چھوٹے چھوٹے سردار تھے سردار مکہ نے اپنے پاس بلائے، فرمایا بھئی لوگ چوری کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی تدارک کیا جائے۔ ایسا ہے کہ میں قانون بنا دیتا ہوں، قانون یہ بناتا ہوں کہ جو چوری کرے نا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے دادا نے قانون بنایا، میں نے بھی وہی رکھا۔ یہ ہے دین حضرت عبد المطلب کا، یہ ہے طریقہ حضرت سیدنا عبد المطلب کا۔ اور یہ جو دیت ہے، دیت مسلمان انسان کے قتل کی یہ جو دیت ہے 100 اونٹ، یہ حضرت عبد المطلب نے مقرر کی۔ کس نے مقرر کی؟ انسانی جان کا دفاع کرنا سکھایا حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے۔ تو یہ کون سکھا رہا ہے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب سکھا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حضرت عبد المطلب کا دین کیا تھا تو اس کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ حضرت عبد المطلب کا دین کیا تھا۔
برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں ان کی شان آپ نے سنی؟ حضرت عبد المطلب کا پتہ چلا آپ کو کہ کتنی شانیں تھی؟ فرمایا یہ جو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یہ بھی انہوں نے سکھایا کہ چور کا ہاتھ کاٹیں تاکہ یہ چوری سے باز آ جائے۔ دنیا پرستی سے منع کرتے تھے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے، تو نبی پاک بھی بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے میں قیامت والے دن کے بارے میں بتا دوں، سرکار نے فرمایا بروز حشر میرے دادا حضرت عبد المطلب کو بادشاہوں کا جو ہے وہ جمال عطا کیا جائے گا، یعنی شان و شوکت جو عظیم و شان کسی بادشاہ کی ہوتی ہے، اور ان کو نبیوں کا نور عطا کیا جائے گا۔ جو نور نبیوں سے نظر آ رہا ہوگا وہی نور میرے دادا حضرت عبد المطلب سے نظر آ رہا ہوگا۔ یہ شان ہوگی قیامت والے دن میرے ابو کے دادا کی۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ حضرت عبد المطلب کیا تھے؟ یہ حضرت عبد المطلب ہیں جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مکہ میں قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی تو لوگ آتے اور کہتے ہیں سردار مکہ ذرا دعا تو فرما دیں، تو وہ پھر بتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کے عرض کر دیتے تھے یا اللہ بارش فرما، اور دعا کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ دعا مانگتے یا رب انت المالک المحمود، کہ تو بادشاہ ہے تعریف کیا ہوا میرے رب، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت جناب عبد المطلب وانت ربی المالک المعبود، تو میرا رب ہے، بادشاہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے۔ یہ الفاظ ہیں انت ربی المالک المعبود، کہ تو میرا بادشاہ، میرا مالک اور تو میرا معبود ہے۔ ومن عندک الطارف والتلید، ہر موجودہ چیز اور ہر نئی چیز، ہر آنے والی چیز تیری ہی پاک بارگاہ میں تو موجود ہے، مالک تو عطا فرما دے۔ اس انداز میں دعا کرتے، تو جب میرے نبی پاک نے فرمایا نا کہ چچا جان آپ ذرا ان کے سامنے بھی وہ کلمہ پڑھ دیں، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ اے پاک محمد تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، میں اسی طریقے پہ ہی ہوں، اسی پہ ہی ہوں جس طریقے پہ ہمارے باپ دادا تھے، اور تو بھی جانتا کہ وہ کس طریقے پہ تھے۔ اور حضرت عباس نے کہہ بھی دیا کہ آپ نے کہا تھا کلمہ پڑھیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عباس سے یہ حدیث پاک ہے کہ اے پاک محمد وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام میرے نبی پاک کے چاچا بھی عظیم ہیں اور ان کے دادا بھی عظیم ہیں، میرے نبی کے چچا بھی عظیم ہیں اور ان کے دادا بھی عظیم ہیں۔ اور آج کی یہ خوبصورت محفل ہم نے اس لیے سجائی تاکہ میرے نبی تو خوش ہو جائے، میرے دادا کا ذکر کیا، میرے چچا کا ذکر کیا، میرے آبا و اجداد کا ذکر کیا، ان کے جد کا ذکر کیا۔ یقین جانیے میں تو جب بھی جاتا ہوں نا مکہ میں، تو احرام باندھنے میں جب میقات کی بات کرتے ہیں تو مجھے میرے نبی کے اجداد یاد آ جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے بنائی ہوئی جگہ ہے، یہ ان کی اجداد کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام مبارک ہو آپ احباب کو کہ آپ نے اور ذکر اہل بیت اطہار میرے نبی کے اجداد پہ بیٹھ کے وقت دیا، تو میرا مولا قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔